ان علیجن لحمہ لحمی و دمہ من دمی، کہ علی وہ ہے کہ جس کا خون میرا خون ہے، جس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری ان کے متعلق دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو ٹوٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا چاہنے والا تھا کہ محبت میں حد سے زیادہ بڑھ گیا، اور ایک وہ گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے والا تھا، یعنی ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ عیسائیوں نے اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو چاہا کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اتنا زیادہ ان کو چاہا کہ خدا کے بیٹے ہی بنا دیا، خدا کی جنس بنا دی۔ اور دوسرا یہودیوں نے اتنی نفرت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، ان کا پیچھا کرنے لگے، ان کے دشمن ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ حضرت علی کے متعلق بھی دو گروہ ہو جائیں گے۔ فرمایا یہلک فیہا رجلان، دونوں کے دونوں گروہ ہلاک کر دیے جائیں گے، ایک وہ جو مبغض تجھ سے بغض رکھنے والا، اور دوسرا محب مفرط تجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا، یعنی محبت میں حد سے زیادہ اس طرح بڑھنے والا کہ شریعت اسلامیہ کی حدوں کو بھی تار تار کر دینے والا، اور احیاء شریعت اسلامیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پاس بھی نہ رکھا، اور خدا کی محبت کا پاس بھی نہ رکھا، اور علی کو بڑھا کر خدا تک پہنچا دیا، تو وہ بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور وہ جس کے دل میں علی کے محبت متعلق کسی قسم کی نفرت پائی جائے گی، وہ گروہ بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور قریب تھے ابھی وہ دن، تو یہ وہ خاندان ہے جو موحد مبلغ خاندان تھا، اور ایک خدائے وحدہ اللہ شریک کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ یہ بتوں کے پجاری نہیں تھے، کبھی بھی اس خاندان میں سے کسی نے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ مشرک نہیں تھے، یہ کافر نہیں تھے، یہ موحد تھے، یہ مبلغ تھے اعلان نبوت سے پہلے بھی، اور تبلیغ کرنے والے تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ کعبۃ اللہ کا طواف جب تک نہیں کر لیتے تھے اس خاندان کو سکون نہیں آتا تھا۔ تو آپ کی طبیعت میں بھی آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد بار بار وہ انگڑائیاں لے رہی تھی، چاہت کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف جا کر کروں۔ تو سکھیوں سہیلیوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے منع کیا کہ فاطمہ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی آپ کے دن قریب ہیں، تو آپ طواف کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میں کعبۃ اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں لیتی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ آپ گئیں طواف کرنے کے لیے، اور طواف کرتی کرتی دوران طواف وہ زچگی کسی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب اس کیفیت میں مبتلا ہوئی تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر تھام کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہیں کہ اے خدا، میں تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئی ہوں، اے رب کعبہ میں تیرے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئی ہوں، تیرے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئی ہوں، میری لاج رکھنے والا تو ہے۔ بس جب یہ دعا کی تو رب ذوالجلال نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے، آواز آتی ہے کہ فاطمہ اندر آ جاؤ۔ ولدت علی ابن ابی طالب، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو جنم دیا، علی مولود کعبہ ہوئے۔ علی تو بغض رکھیں، ایویں تو نکمیا، جتھے تیرا حج ہوندا اوتھے علی جمیا۔ اور مستدرک حاکم کے الفاظ ہیں کہ ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کعبہ کے اندر ان کی والدہ محترمہ نے ان کو جنم دیا۔